ناظرین، دنیا کے سب سے اہم لوگ جب بھی کبھی ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پوری آرمی بھی سفر کرتی ہے۔ جیسے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا موٹر گیٹ، ان کا جہاز، ان کے باڈی گارڈ کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروسز کے کچھ آفیسرز بھی سفر کرتے ہیں جو دنیا کی کسی کونے میں بھی پریزیڈنٹ کو خطرے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹ کے علاوہ کوئی شخص اس سفر کے دوران اس طرح کا پروٹوکول انجوائے کرتا ہے تو وہ ہے سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز۔ دنیا کی تمام سلطنتوں میں سب سے اہم تخت کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز مشترکہ طور پر $1.4 ٹریلین یعنی 1,05,000 ارب روپے کے مالک ہیں۔ کنگ سلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے ان کے ساتھ درجنوں ہوائی جہاز، ان کے اپنے سرونٹ، فیملی ممبرز، حتیٰ کہ ان کے پروٹوکول کی گاڑیاں بھی کنگ سلمان کے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں۔ مارچ 2017 میں سعودی کنگ کا پرائیویٹ بوئنگ 747 انڈونیشیا میں 9 روزہ شاہانہ ٹور کے لیے لینڈ ہوا۔ یہ سعودی کنگ کا پچھلے 46 سالوں میں انڈونیشیا کا پہلا ڈپلومیٹک ٹور تھا۔ یہ شاہانہ ٹور پوری دنیا میں نیوز ہیڈ لائنز کا مرکز بن گیا۔ اس سفر میں 1500 افراد نے ان کے ساتھ سفر کیا اور ان کے ساتھ سامان کو لانے کے لیے 500 ٹن سے زیادہ وزنی کارگو جہاز استعمال ہوئے۔ بوئنگ 747 ایک ایسا کمرشل طیارہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں 600 لوگ سفر کر سکتے ہیں، لیکن کنگ سلمان کے اکیلے کے لیے پورا بوئنگ 747 تیار کیا جاتا ہے جو کسی محل سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس طیارے میں سیٹس نہیں بلکہ لگژری بیڈ روم، کانفرنس روم، ٹوائلٹ، ڈائننگ ایریا، سٹنگ ایریا اور کچن بھی فٹ کیا گیا ہے۔ کل ملا کر اگر بات کی جائے تو کنگ سلمان کو سفر کے دوران بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محل میں ہیں یا ہوائی جہاز میں، کیونکہ ان کے تمام پلینز کسی محل سے کم نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر لگیج کی بات کی جائے تو ایک عام آدمی ہوائی جہاز میں سفر کے دوران صرف 20 کلو کا وزن کیری کرتا ہے، لیکن کنگ سلمان تو آخر کنگ ہے۔ انہوں نے اپنے انڈونیشیا ٹور پر 506 ٹن کا لگیج کیری کیا، جس میں ان کی 2 پرائیویٹ لیموزین اور جہاز سے اترنے کے لیے ایک گولڈ پلیٹڈ ایسکیلیٹر بھی شامل تھا۔ یہ عالی شان لگیج اسی ایئر کرافٹ پر نہیں آیا جس پر وہ خود سوار تھے، بلکہ یہ لگیج 7 الگ الگ ایئر کرافٹس پر انڈونیشیا ٹرانسفر کیا گیا تھا جو کنگ کے جہاز کے آگے پیچھے تھے۔ جس کارگو کمپنی نے یہ سارا سامان سعودی سے انڈونیشیا ٹرانسفر کیا تھا، ان کے مطابق اس سارے عمل میں انہوں نے 570 ورکرز کی مدد حاصل کی تھی۔ سعودی کنگ کے شاہانہ سفر کی یہ کوئی پہلی داستان نہیں تھی۔ ان کے جاپان کے صرف 4 دن کے ٹور کے لیے سعودی عرب سے 2 گولڈن ایسکیلیٹر، 10 ایئر کرافٹ اور 100 لیموزین کار کنگ سلمان کے ساتھ جاپان گئی تھی، اور جاپان میں رہائش کے لیے کنگ سلمان اور ان کی پوری ٹیم کے لیے ٹوکیو کے سب سے بہترین ہوٹلز میں 1200 سے لگژری سویٹ بک کروائے گئے تھے۔ چند 5 سٹار ہوٹلز کو تو پورا ہی خالی کروا کر کنگ سلمان کے لوگ اور رشتہ داروں کو رکھوایا گیا۔ صرف جاپان ہی نہیں بلکہ کنگ سلمان کے فرانس کے ٹور میں بھی 400 لگژری کارز ان کے پروٹوکول کے لیے ہائر کی گئی تھی۔ اتنا زیادہ پروٹوکول تو پریزیڈنٹ کو بھی نہیں ملا کرتا۔ ان کا پروٹوکول تو اتنا مشہور ہے کہ رشین پریزیڈنٹ ولیڈیمیر پوٹن، جو دنیا کے سب سے محفوظ ترین انسان سمجھے جاتے ہیں، جب کنگ سلمان رشیا ان سے ملنے گئے تو وہ اپنے ساتھ 1000 کلو گرام کھانا بھی ساتھ لے گئے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ان کے ساتھ شاہی فرنیچر اور کارپیٹ بھی سعودی سے لائے گئے تھے۔ صرف 4 راتوں کے اس ٹرپ میں کنگ سلمان کے $3 ملین خرچ ہو گئے۔ اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے باوجود بھی ان کا گولڈن ایسکیلیٹر ماسکو میں جہاز سے اترنے کے دوران پورے میڈیا کے سامنے خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2014 میں جب کنگ سلمان امریکہ کے صدر باراک اوباما سے ملنے گئے تو اس ٹرپ پر بھی وہ ہلکے نہ پڑے۔ واشنگٹن ڈی سی کے مشہور 4 سیزن ہوٹل کے تمام 222 کے 222 کمرے بک کروا لیے گئے۔ کنگ سلمان کے پہنچنے سے پہلے ہی پورے ہوٹل کو گولڈن کر دیا گیا تھا۔ سعودی سے خاص گولڈن سامان منگوایا گیا جس میں گولڈن فرنیچر، کارپیٹ، لیمپس، بیڈ شیٹس، حتیٰ کہ گولڈن چیئرز بھی منگوائی گئی۔
بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہوٹل کی پارکنگ میں بھی ریڈ کارپیٹ بچھا دیے گئے تاکہ کنگ سلمان کو اپنے پیر بھی زمین پر نہ رکھنے پڑے۔ شاہ سلمان کے یہ سفر صرف دورے نہیں تھے بلکہ شاہانہ انداز اور وقار کی علامت بھی تھے۔ آپ کو کنگ سلمان کی اس شاہانہ زندگی کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔